خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ہماری خانقاہ میں جو لوگ تشریف لاتے ہیں یا کوئی اپنی تشخیص کرواتے ہیں، جب ہم ان کو اس بات کے بارے میں بتاتے کہ بھئی آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، تو یہ حضرات ہم سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیں ہمارے پہ جادو کیا کس نے ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ اس بات کو چھوڑنے کس نے کیا ہے، آپ اس بات کی فکر کریں جو بیماری آ گئی ہے اس کو ختم کرنے کی فکر کریں، تاکہ آپ کے اوپر جو بیماری آئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے، جو جادو کی زد میں کئی سالوں سے مبتلا ہوتا ہے، اس کو اس بات کی یعنی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس نے میرا جادو کیا میں اس سے اپنا بدلہ لوں، کیونکہ جس نے جادو کیا تو اس نے تو حسد کی بنیاد پہ کیا ہے، اس کے بعد مکان نہیں دے سکا، اس کا اچھا گھر نہیں دیکھ سکا، اس کی اچھی گاڑی نہیں دیکھ سکی، اس کے عہدے کو نہیں برداشت کر سکا۔ اس نے تو اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کام کیا اور خود حسد کی آگ میں جلتا رہا، تاکہ حسد جادو کروا گیا یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور وہ خوش رہے۔ تو اس نے اس وجہ سے کیا تھا۔ اب جب اس کے اوپر جادو ہوا، چونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کروڑ پتی کو ککھ پتی بنا دیتی ہے، صحت مند کو بیمار بنا دیتا ہے جادو، اور اسی طرح اس کی وجہ سے بندشیں، شادی میں رکاوٹ، بچی کے اوپر اور اس کی رشتے نہیں آتے، رشتے اول آئے تو دوبارہ نہیں آتے۔ اگر اسی طرح یعنی اگر کسی نوجوان پر ہوگا تو اس کا رشتہ نہیں ہوتا، اگر میاں بیوی کے اوپر کر دی ہے تو ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسائل جادو کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی صحت، اس کا کاروبار اور تمام زمینیں، جائیداد سب ختم ہو جاتی ہیں اس جادو کے ذریعے سے۔ تو اس کے اندر یہ ایک حسد کی ایک یعنی جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے ساتھ کیوں اتنا زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس بندے کا نام بھی بتا دیا کہ لبید بن عاصم مدینے کا یہ یہودی ہے، نام بھی بتا دیا۔ روایات میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضور اللہ نے آپ کو اس یہودی کا جس نے آپ کو کے اوپر جادو کیا اور جس جادو کی وجہ سے آپ بڑی اذیت اور تکلیف میں رہے ہیں، اس کا نام تک بتا دیا۔ آپ اس کا مدینہ کے اندر اعلان فرمائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ جادوگر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، اگر میں نے اس کا نام بتا دیا تو میرے جان سار صحابہ اس کو جان سے مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے یا اس کو کوئی اور اذیت پہنچائیں گے۔ اس لیے اب معلوم ہونے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا، امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ ہمارے اندر انتقام کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اب جس نے یہ ظلم کیا ہے، ہم اس نے تو اپنی آخرت خراب کر لی ہے، یعنی جس نے جادو کیا ہے اس نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ، جس نے بھی کیا ہے ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور یہ انتقام کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہاں ہمارے اندر دوسرا مرض یہ ہے کہ ہم شک کرتے ہیں۔ گھر کے لوگوں کو پیشہ کریں گے، فلانے نے کیا، ساس کہے گی بہو نے کیا، بہو کہے گی ساس نے کیا، باپ کہے گا بیٹے نے کیا، بیٹا کہتا ہے باپ نے، یعنی گھر کے لوگوں کے اوپر ہمارا شک ہوتا ہے۔ پھر اور عزیز و قارب کے اندر ہمارا شک ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ان کا نام بتائیں، ہم ان کے گھروں میں جانے سے پرہیز کریں گے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ خوشی غمی کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہم ان کی شر سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ہم ان کے گھروں میں جائیں یا نہ جائیں، جس نے کر دیا وہ کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو جو کرے گا آپ اس کے گھر جائیں گے کوئی کھلائے گا بھی ہوگا، جادو بغیر کھلائے بلائے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کھانا پینا یا اس کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا، بغیر دیکھے بھی جادو ہو سکتا ہے۔ تو اس کی آپ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہو،
ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتایا گیا پھر بھی آپ نے معاف کر دیا, اس کا کوئی اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا, ہمارے اندر شک و شبہات والا نہ ہو, فلانے نے کیا فلانے نے کیا, یہ بہت سخت گناہ ہے کسی کے اوپر شک کرنا. یعنی اب جادو کا شک کرنا, فلانے نے جادو کیا ہے, مطلب جادو کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے, بہت سخت انجام ہوگا اس کا. اس لیے جادو ایک یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, اور جادو والا جو کرنے والا جو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ کتنا بڑا حرام کام کر رہا ہے, کتنا بڑا کفر کر رہا ہے, کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو. اس لیے ہمارے اندر نہ انتقام کا بدلہ ہو, نہ شک و شبہات کا بدلہ معاملہ ہو, بلکہ ہم اپنے اس معاملے کو اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑیں اور اپنے علاج کی فکر کریں تاکہ اللہ پاک ہماری بیماری کو دور فرما دے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں, اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.